السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انعام کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ یہ پہلے حصے میں 4 ضمنی موضوعات ہیں، ان میں سے جو پہلا ہے وہ انسانی رویے ہیں۔ اس میں کل 9 پوائنٹ ہے یہاں پر لکھے ہوئے۔ تو 9 پوائنٹ میں جو پہلا بات ہے، اگر فرشتے رسول بن کر آتے تو انسانی شکل ہی میں آتے، منکرین تب بھی شک ہی میں پڑے رہتے۔ یہ بنیادی طور پہ کفار کے اعتراض کا جواب ہے۔ کفار کا اعتراض تھا کہ اگر اللہ نے بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، تو یہ اسی اعتراض کا جواب ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصل حالت میں آتا تو یہ دہشت کے مارے مر جاتے۔ یہ ابھی جو فرشتوں کا کہہ رہے ہیں نا، فرشتے آتے تو مان لیتے، انہیں دہشت اتنی طاری ہونی تھی کہ ہوش ہی نہیں رہنی تھی، اور ایمان لانے سے یہ انکار کرنے کی مہلت ہی نہ ملتی انہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر فرشتہ آتا ہے جو رسول ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے میں تو بشر ہوں، اس کے تو وہ لوازمات ہی نہیں ہے، اس سے مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی اور چیز کا، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اپنی انسان معذوری کا اظہار کر دیتا کہ میں تو اطاعت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا اگر فرشتے رسول بن کر بھی آتے تو انسانی شکل میں آتے تو تب بھی یہ شک ہی میں پڑے رہتے، مت مانتے ان کو، یہ انسان کا وتیرہ ہے، رویہ ہے پرانا۔ دوسرا جی، رسولوں کو جھٹلانا ازلی انسانی وتیرہ ہے۔ یہ 34 نمبر آیت ہے، اس کو کھول کے دیکھیے گا۔ انسان کا یہ ازلی وتیرہ ہے، پہلے دن سے یہی کچھ ہے کہ انسان نے 1,24,000 قریب کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، تو ایک پیغمبر کا نام آپ نہیں لے سکتے جو آیا ہو اور قوم نے اسے مان لیا ہو۔ قوم نے کہا آمنا و صدقنا کلو کذبن، ہر ایک نے جھٹلایا ہے۔ حضرت نوح 950 سال لگے رہے، قوم نے بات نہیں سنی۔ پھر یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے باپ نے نہیں سنی، حضرت لوط کی، حضرت نوح کی بیوی نے نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی۔ حضرت نوح بیٹے کو نہیں کشتی میں بٹھا سکے، تو کسی نے انسان کا ازلی وتیرہ ہے کہ جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی اس کے اندر کہ سختی اور مصیبت میں انسان گڑا کر اور چپ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور شکر گزاری کے وعدے کرتا ہے۔ جب مار پڑتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، پھر کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، پھر بڑے وعدے وعید، بڑا کچھ، اور جیسے ہی مسئلہ ختم ہوا سب کچھ بھول بھال جاتا ہے۔ یہ کہ کبھی ایسی بھی بات ہوئی تھی۔ پھر جی بعض نجات انسان بجائے شکر کے شرک شروع کر دیتا ہے۔ اچھا یہی نہیں کہ کچھ نہیں کرتا، بلکہ الٹا شرک شروع کر دیتا ہے، الٹا شرک، کہ یہ تو جی فلانے نے کر دیا، کسی نہ کسی کے متھے لگا دیتا ہے، تو اس شرک شروع کر دیتا ہے۔ اور جی 5واں اس میں پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی شاندار قدرتیں دیکھ کر بھی انسان بہکا ہی رہتا ہے۔ 95 نمبر آیت میں اتنی قدرت، سورج، چاند، ستارے۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا اس کو، نمرود کو، کہ بھئی یہ تم سورج کو نکالو نا ذرا مغرب سے، تو ہکا بکا رہ گیا، ذرا کوئی دیکھے یہ کون کر سکتا ہے اتنی ٹائمنگ کے ساتھ اتنا سارا کچھ۔ یہ چاند کی روز شکلیں بدلتی ہیں، جب پہلی کا چاند نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے، 14ویں کا چاند دیکھے کہاں غروب ہوتا ہے، کہ ایک ہی جگہ ہے، روز اس کی شکل بدلتی ہے، روز اس کا اینگل بدلتا ہے، روز اس کی روشنی بدلتی ہے۔ وہ کون ہے جو کر سکتا ہے؟ اور پھر صدیوں سے، ہزاروں کروڑوں سالوں سے یہ کچھ ہو رہا ہے، کون کرنے والا ہے؟ انسان کو نظر نہیں آتا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ گرمی سے سردی، سردی سے گرمی، سارا کچھ ہو رہا ہے، صبح شام ہو رہی ہے۔ کبھی سورج نکلنے میں کوئی دیر لگائی ہے؟ جی آج میری چھٹی ہے، آج میں تھک گیا ہوں، آج میرے انجن میں کچرا آ گیا ہے، آج ڈرائیور نہیں آیا، آج یہ بات ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو ٹائم ہے، آپ 100 سال بعد کا ٹائم بتا سکتے ہیں کہ یہ کس وقت نکلنا ہے، کیا کچھ ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ تو یہ انسان پھر بھی بہکا ہوا ہے کہ نہیں جی سارا کچھ آٹومیٹک ہی ہو رہا ہے۔ اچھا پھر چھٹا ہے جی، ہر فرقہ اپنے عقائد اور اعمال کے طریقہ میں مگر خوش ہے، ہر کوئی خوش ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور پھر ٹھیک وہ ہے جو قرآن حدیث پر ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے نا، چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کا نظام ایسے ہی ہے کہ ہر قوم اور ہر فرقہ اپنے اعمال اور طور طریقوں پر نازا ہیں۔ اس دنیا میں حق کی مخالفت کرنے والے تمام لوگ بھی خود کو ٹھیک ہی سمجھتے ہیں۔ یہ جنگیں ایسی نہیں ہو رہی، ہر کوئی سمجھتا ہے مجھے حق ہے، جس کے بعد طاقت آ گئی، ہر کوئی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں اور اسی میں خوش ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جی 7واں پوائنٹ ہے جی، جھوٹے سر کوئی لوگ بہکتے رہیں گے اور ایمان نہ لائیں گے۔ ان کو جو مرضی کر رہو، انہیں نہیں ماننی بات، انہوں نے بہکتے ہی رہنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کلیئر کر دیا جو جھوٹا اور سرکش ہے، جس نے سارا اپنا اٹھایا اس نے بہکتے ہی رہنا ہے۔ اور 8واں ہے کہ عذاب میں پکڑ پر بجائے گڑگڑانے توبہ کرنے کے مزید دل سخت ہو جاتے ہیں۔ 43 نمبر ہے کہ یہ مزید سختی اختیار کر لیتے ہیں، مزید سختی ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ توبہ طائب کریں، پیچھے ہٹے۔ یہ زلزلے آئے، اتنے فلڈ آئے، تو کتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں؟ جو مرے ہیں ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے ہیں؟ جو ڈوبے ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے ہیں؟ سب کچھ ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، ٹانگیں ٹوٹ گئی، ٹھیک کوئی نہیں ہوا ان میں سے۔ تو یہ سارا کچھ ہے نہیں ہوتا۔ اور پھر آخری یہ 9واں پوائنٹ کے عذاب آنے پر مایوس ہوتا ہے، پھر جب آتا ہے پھر مایوسی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔